صبح ہوتے ہی تانیہ کبیر کے گھر چلی آئی۔ کبیر نے دیکھا کہ تانیہ کو بہت بخار ہے۔ کبیر نے فوراً اسے کمبل دیا اور لیٹ جانے کو کہا۔ کبیر نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود اس کے لیے چائے بنائی۔ تانیہ نے چائے پی اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے گئے۔ تانیہ نے کبیر کی محبت کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی اور اس حقیقت نے کبیر کو توڑ کر رکھ دیا۔ کبیر کی پہلی محبت تانیہ تھی۔ تانیہ اور کبیر اسی طرح سے ایک دوسرے کے بہت قریب اور بہت ہی خوش تھے۔ کبیر تانیہ سے انتہا درجے کی محبت کرتا تھا۔ کبیر نے تانیہ کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ دوسری طرف تانیہ کو دیکھو، کبیر ہر جگہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ کالج کے امتحان ختم ہوئے تو تانیہ اور کبیر رزلٹ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران ان کی ملاقات کم ہوتی، مگر فون پہ ہر وقت بات کرتے رہتے۔ جیسے ہی رزلٹ آیا تو دونوں نے بہت اچھے نمبرز لیے۔ کبیر تانیہ کی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ کبیر ہمیشہ کہتا تھا، تانیہ تمہیں محنت کرنی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ اس کا بہت ساتھ دیتا تھا۔ تانیہ بہت ذہین لڑکی تھی، مگر قسمت نے اسے جہاں لا کھڑا کیا تھا وہاں اب لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے کبیر نے ایک دن تانیہ کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے کہا کہ ہم اب یونیورسٹی جانا ہے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ تانیہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا کہ تانیہ اب کہیں نہیں جائے گی۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا۔ خیر کسی طرح کبیر نے تانیہ کی امی سے اجازت لے لی۔ یونیورسٹی میں داخلہ دونوں نے لے لیا اور دونوں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کر لیا۔ وقت اتنی جلدی گزر رہا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ کبیر نے تانیہ سے کہا، تانیہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ تانیہ گھبرا گئی، شادی؟ کبیر تم جانتے ہو ابھی مجھے طلاق نہیں ہوئی تو میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کروں؟ کبیر نے تانیہ سے کہا، وہ اس مسئلے کا حل خود نکالے گا، عدالت میں لے کے جائے گا، وہ عدالت سے طلاق لے گا۔ تانیہ کی منہ میلی بہن مقدس کو بہت برا لگتا تھا کبیر کا اس کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تانیہ کبیر کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے کبھی کبیر کے سامنے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت اچھا وقت گزر رہا تھا، مگر کبیر تانیہ کا ایک چہرہ دیکھ رہا تھا، دوسرے چہرے سے وہ انجان تھا۔ کبیر نے اپنا دن رات تانیہ کے نام کر دیا تھا۔ وہ تانیہ کو بازار لے جاتا اور تانیہ کو اس کی پسند کی چوڑیاں دلواتا۔ کبیر کو تانیہ کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اچھی لگتی تھیں۔ کبیر تانیہ کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہوئی تو عدالت سے تانیہ کو طلاق مل گئی۔ تانیہ اب بہت خوش تھی۔ کبیر کو لگا کہ اب سب کچھ آسان ہو گیا ہے، اب وہ تانیہ سے شادی کرے گا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد کبیر نے نوکری شروع کر دی۔ کبیر بہت محنتی تھا اور وہ اپنے کام میں پوری طرح ایمانداری سے کرتا تھا۔ کبیر جس جگہ نوکری کر رہا تھا اس نے تانیہ کو بھی وہاں نوکری دلوا دی۔ نوکری شروع کرتے ہوئے تانیہ نے کبیر سے کہا اسے اپنا موبائل چاہیے۔ کبیر نے اسے اس کا ذاتی موبائل دلوا دیا۔ اب تانیہ کافی بدل چکی تھی اور مزید کبیر اس کے ساتھ تھا اور ہمیشہ کھڑا رہتا تھا۔ کبیر نے تانیہ کو اپنے سائے تلے رکھا تھا۔ کبیر نے تانیہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا۔ اب تانیہ بہت خوش تھی۔ تانیہ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی دکھائی دی۔ کبیر تانیہ سے کہتا رہتا تھا،
کہ اس معاشرے میں تمہیں ہمت کے ساتھ جینا ہے۔ کبیر نے ایک دن پھر تانیہ سے شادی کی بات کی، مگر تانیہ نے کہا ابھی وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے۔ تانیہ نے موبائل میں کبیر کا نام کیٹی کے نام سے سیو کیا تھا، اور اب وہ کبیر کو کیٹی کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن تانیہ نے کبیر سے وہ کچھ کہہ ڈالا جو کبیر کبھی نہیں سوچا تھا۔ تانیہ نے کبیر سے کہا کہ تم اس مالکن کے ساتھ محبت کرتے ہو اور تمہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کبیر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے تانیہ سے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ تو جانتی ہو۔ لیکن تانیہ تو کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور وہ تھا کامل۔ کبیر نے تانیہ سے کہا تانیہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے میرے ساتھ؟ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، میں پارلر جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تانیہ کی محبت مل گئی تھی۔ تانیہ وہ بیچارہ رول گیا تھا۔ کبیر کو کہیں کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبیر نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھ کر بہت رویا۔ کبیر کو کہیں کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبیر نے جائے نماز بچھا لی اور اللہ پاک سے دعا کی تانیہ کسی اور کی ہو چکی ہے، مجھے میرے دل سے اس کی یادوں کو نکال دے۔ 1 ماہ گزر گیا تھا اور کبیر ابھی تک تانیہ کو بھول نہ سکا اور تانیہ کے گھر چلا گیا۔ کبیر جب تانیہ کے گھر گیا تو تانیہ کی منہ بولی بہن نے بہت بے عزتی کی۔ کبیر تانیہ کو دیکھتا رہا۔ تانیہ بہت خوش تھی۔ شاید تانیہ نے ہی اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ کبیر وہاں سے جانے لگا تو اچانک تانیہ کو کال آئی۔ کبیر کی نظر تانیہ کے موبائل کی سکرین پر پڑی جہاں کیٹی کے نام سے کال آ رہی تھی۔ کبیر کو ایک اور جھٹکا لگا کہ کیٹی سے تو میرا نام سیو تھا، اور وہی دن تھا کہ کبیر نے 8 سال پیچھے نظر دوڑائی تو کبیر جان گیا کہ تانیہ میری نہیں کسی اور کی محبت تھی، میرے ساتھ تو صرف ٹائم پاس کر رہی تھی۔ کبیر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، بکھر گیا تھا، اور تانیہ اپنی محبت کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی کامل کے بغیر نہیں رہتی تھی، اور وہ پل پل تانیہ کو یاد کر کے روتا تھا۔